بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں بات چیت کر رہا تھا کہ انسانی ایک فطرت ہے، اور وہ فطرت یہ ہے کہ جب تک اس کا دین کے ساتھ تعلق نہ ہو اور دین اس کے سامنے نہ ہو تو اس وقت دنیا کے پیچھے وہ اتنا بھاگتا ہے، بھاگتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے ان تھک اتنی کوشش کرتا ہے کہ باقی جو اس کے ضروری فرائض ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی مخلوق کی طرف، تو وہ تمام کے تمام پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ انسان جب دین پر آتا ہے تو انسان کا مطمع نظر پھر دنیا نہیں ہوتی، پھر اس کا مطمع نظر، اس کا گول جو ہے وہ آخرت کو سنوارنا اور اللہ رب العزت کی رضامندی کو حاصل کرنا۔ When a person begins to understand deen, then their ultimate goal is not the dunya and the accumulation of wealth, but their ultimate goal is then the akhirat, and more importantly, the pleasure of Allah. And the extraordinary thing is that when your ultimate goal is the pleasure of Allah, جب آپ کی مطمع نظر اور آپ کا ہدف اللہ کی رضامندی ہوتا ہے، تو اس وقت جتنے بھی حقوق ہیں وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز وہ انسان کا دلی سکون اس کو نصیب ہوتا ہے۔ انسان کو اگر سکون چاہیے، دنیا کے اندر ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے سکون چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ چاہیے تو سکون، لیکن جو سکون تک پہنچانے والے راستے ہیں وہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آ جائے بہت سارا تو مجھے سکون ملے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ We've come across people who have got so much wealth that they can't actually even count how much wealth they have. Yet, do they have this tranquility, peace, satisfaction in life? No, they don't. But every single person that is there to please Allah and is acting upon their deen that I have come across and is sincerely following their life according to the Sunnah, that person will be in peace and tranquility and will be in satisfaction. وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ شخص ہوتا ہے، چاہے وہ انسان اپنے ایک مٹی کے جھونپڑے کے اندر ہو یا چاہے وہ بڑے بڑے محلات کے اندر ہو، اس کا اگر مطمع نظر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ اس نے اگر تعلق رکھا ہے تو وہ انسان کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، دنیا کے پیچھے ایسا نہیں بھاگے گا جیسے یہ لوگ دنیاوی طور پر۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا کے لیے کوشش نہ کرو، پیسے حاصل نہ کرو، جو یہاں کی راحتیں ہیں، آرام ہے، ان کو حاصل نہ کرو۔ بعض تنگ نظر لوگ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں نہ کرو، میں کہتا ہوں یہ بھی کرو، لیکن اس سے اہم، دنیا سے اہم اپنا دین، آخرت اور اللہ کی رضامندی ہے۔ استاذ محترم اس کی بہت ہی عجیب مثال دیا کرتے تھے، فرماتے کہ بھائی یوں سمجھو کہ ایک کشتی ہے، وہ کشتی آپ کا دین ہے۔ کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی، انسان اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے علاوہ چل نہیں سکتا، دنیا سے ہٹ کر نہیں چل سکتا۔ تو جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، تو اسی طرح ایک انسان ہونے کے ناطے سے ہمیں دنیاوی جو امور ہیں، کیونکہ یہ جگہ دار الاسباب ہے، دنیاوی امور کا کرنا، حاصل کرنا، ان کا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن فرمایا نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ جب کشتی کے اندر پانی آ جائے تو اس کشتی کو ڈبو دے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی ہم کام کرتے رہیں، دنیا کے لیے بھی ہم وقت دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمارے دین کے اوپر غالب نہ آ جائے، ورنہ اگر پانی
پورا آ جائے تو ہمارے دین کو بھی ڈھو لے گا. ہمارے دینی کا مطلب ہمارے دین اعمال کو ختم کر دے گا. تو دونوں کو اکٹھا چلنا چاہیے، لیکن غلبہ جو ہے وہ دین کا ہونا چاہیے. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، کالز بھی لے لیتے ہیں اور آگے بات چلائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ہاں آپ جی، خیریت ہاں سے جی. ہیں؟ تو جی اللہ کا لاکھ لاکھ کرم. جی مولانا لیسٹر سے امتیاز بات کر رہا تھا. تو ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ جو کنٹری کا وجود 1947 پہلے تھا نہیں، ابھی وہ کنٹری وجود میں آئی. اب بھی تھوڑے دن کے اوپر میں نے نیوز میں سنا تھا، تو اب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو سامری تھا نا، سامری موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ جس طرف گیا تھا، پتہ نہیں وہ کس طرف گیا تھا، وہاں تک سب کچھ ہمارا ہے. تو وہ مجھے جاننا ہے کہ وہ کس طرف گیا تھا. بھائی ٹھیک ہے. آپ بھائی امتیاز بھائی، گڈ ٹو ہیئر فرام یو. لیسٹر سے آپ کبھی کبھی آتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ جی میں ایسا کرتا ہوں تھوڑی سی اس کی دوسرے انداز میں آپ کو تفصیل بتلاؤں گا، تاکہ جزاک اللہ. جی جی اس کا جواب جی آپ دوسرے انداز میں اب سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھتے رہیں، سنتے رہیں. آپ نے یہ بات کہی کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1948 کے اندر انہوں نے اپنے جو پیکٹ بنائے اور اس کی وجہ سے اسرائیل تھا. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ 47 اور اس سے پہلے اسرائیل وہاں نہیں تھا. اور جس کو بھی تھوڑی سی جغرافیہ سے اور ہسٹری سے، تاریخ سے واقفیت ہے، اس کو پتہ ہے کہ تھا ہی نہیں وہاں. وہ فلسطین ہی فلسطین تھا شروع سے، جن کاغذات کے اندر دیکھیں. باقی کوئی شخص اگر کوئی بات ثابت کرنا چاہے نا، اور آپ سے منوانا چاہے زور زبردستی، تو وہ مختلف چیزیں، فلاں شخص نے یہ کیا تھا، فلاں شخص نے یہ کیا تھا، فلاں شخص نے یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ ہوا تھا، فلاں، لوگوں کو بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، اور آپ کو بھی اور باقی جو ناظرین سامعین ہے. ورنہ اصل میرا موضوع آج کچھ اور تھا، لیکن آپ نے سوال کیا تو اس کے اوپر جواب دینا تفصیلاً ضروری ہے. وہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، تو واقعہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں مثالیں دیتا ہوں، اس سے بات اگلی واضح ہو جاتی ہے. واقعہ لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی وہاں لیم تھی. شیپ ہوتا ہے نا، شیپ کا بچہ. So I'll just say it in English so those people who may not be fluent in Urdu. So Bhai Imtiaz asked this question and he said that I previously mentioned, and not me, I'm quoting from the books and the historians, that pre-47, because in 48 it became Israel, pre 47, there was no such thing as Israel in that area. The whole area was Palestine. And those people who are students of history and geography, and these, you can see there was no such mention, and there was no land over there called Israel. But anyway, just let's look at the maps. We don't need to be very sophisticated. And then he mentioned that people, they say that certain person came here and that person was here. And so I was giving an example that when you want to do something, you find lots of different excuses and reasons to do it. تو اس کی مثال میں دے رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا لیم وہاں کھڑا تھا. There was a lamb standing there. اور اس کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ایک بھیڑیا آیا. A wolf came along. And he saw this lamb and he thought, you know what, this is a nice meal. I could have this lamb for meal. میں اس چھوٹے سے لیم کو کھا لوں گا. So he thought, rather than just coming and killing the lamb, which he could do, I want to make it as though it's a valid reason to kill this lamb, to slaughter this lamb. میں اس کو مارنے سے پہلے ایک بہانہ بنا دوں تاکہ کوئی مجھے برا نہ کہے. تو he came up to the lamb, اس لیم کے پاس آیا وہ بھیڑیا، اور اس کو کہا کہ تو جو ہے نا، تو مجھے گالی نکال رہا تھا پچھلے سال، تو اس لیے میں ابھی تجھے چھوڑوں گا نہیں. Last year you were swearing at me and you got away with it. But now that I've caught you, اب میں نے آپ کو پکڑ لیا ہے، اب میں آپ کو کھا جاؤں گا.
وہ بیچاری جو لیم تھی اس کو تو نہیں پتا یہ بھیڑیا ہم لیم کو کھا لیتا ہے. تو اس نے کہا میں نے آپ کو پچھلے سال گالیاں دی تھی. اس نے کہا ہاں تو نہیں دی تھی. اس نے کہا میں تو پچھلے سال زندہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا اچھا میں تو ابھی پیدا ہوا کچھ مہینے ہو گئے ہیں. تو اس بھیڑیے نے he said I swore at you last year and he said yes it was you. He said I wasn't even born last year, I'm only a couple of months old, so it couldn't have been last year. So the wolf thought again. اس بھیڑیے نے دوبارہ سوچا. اس نے پھر کہا کہ تجھے میں اس لیے کھاؤں گا کہ تو جو نہر کا پانی پیتا ہے نا تو تیرے منہ کا جھوٹا اور گندا جو پانی ہے وہ نیچے آتا ہے اور پھر اس سے میرا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. تو اب تک میں تیرے منہ کا گندا پانی پیتا رہا اور مجھے اب اس کا بدلہ لینا ہے, اس لیے میں تجھے قتل کر دوں گا. I am going to eat you up. Why? Because when you drink from this water and then it comes towards me, you've infected this water, you've made it dirty with your mouth, and until now I've been drinking dirty water. So that's why I'm going to kill you. Because of you I've been drinking dirty water. تو اس لم نے اس کو جواب دیا. اس نے کہا کہ بڑے میاں یہ پانی آپ کی طرف ڈھلان نہیں ہوتا. You live over there, آپ ادھر رہتے ہیں. It doesn't come towards you. The water is coming from you and coming down towards me, and then when I've drunk from here it goes down into the valleys. پھر وہ وادیوں کے اندر چلا جاتا ہے. So I couldn't have gone over there. اس بھیڑیے نے تھوڑی دیر سوچا. سوچنے کے بعد اس نے کہا بھائی چاہے تم اس سال پیدا ہوئے تھے یا پچھلے سال گالیاں دی تھی یا نہیں دی تھی, پانی کو گندا کیا تھا یا نہیں گندا کیا تھا, مجھے آپ کے اوپر حملہ کرنا ہے اور آپ کو مارنا ہے. اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو مار دیا. آپ سمجھ گئی اشارتاً کنایتاً میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جب وہ ارادہ کر دے بھیڑیا کہ مجھے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے, when they make this intention that I am going to take this part or these people or this area, اور وہ آپ سے زیادہ طاقتور بھیڑیا ہے, and that wolf is much stronger than this lamb, and the lamb is weak. The lamb is trying to be innocent and wants to show reasoning. وہ ان کو لاجک بتلاتا ہے کہ بھائی آپ خواہ مخواہ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں, یہ اس طرح نہ کرو, اس طرح نہ کرو. اور وہ دنیا کو لوگوں کو بتلانے کے لیے کبھی کیا بہانہ نکالتا ہے, کبھی کیا بہانہ نکالتا ہے کہ آپ نے یہ کیا تھا, فلاں دن یہ ہوا تھا, فلاں لوگ ادھر آئے تھے, ہمارے جو دادا پردادا سکر دادا لکڑ دادا 5-6 جو پشتوں پر تھے وہ ادھر تک گئے تھے, ادھر تک گئے تھے. وہ سب اس بھیڑیے کے بہانے ہیں. بھیڑیا اس چھوٹے سے لیم کے اوپر, that wolf wants to kill that lamb, get the lamb under his control, do what he likes. They just show these as justification. There is no justification. If that animal has got bad intentions, that's what he is doing at the moment. تو اس لیے یہ مت سوچو کہ فلاں پہلے کون آئے تھے اور فلاں جگہ کون علاقے میں گیا تھا اور کس علاقے میں نہیں گیا تھا اور کون سے علاقوں کے اندر. یہ ویسے باتیں ہوتی ہیں. اور بہت سی a lot of the times آپ دیکھیں گے ہمارے مسلمان ان کا پروپاگنڈا پڑھ کر, sometimes we read the propaganda of those people that want us to read it. They pretend to leak things out sometimes and they give this propaganda just to dilute the situation. حالات کو بالکل ڈائلوٹ کرنے کے لیے وہ. اور especially in politics. I don't know a lot about politics. I'm never involved much in politics. نہ مجھے پالیٹکس کا, سیاست کا اتنا پتہ ہے, اور نہ میں کہتا ہوں never say that I know much. But the little bit that I read from the media and the newspapers, and I try and read a vast range. جو ایک بات میں نے
سے ضرور نوٹس کی ہے، جو میں نے اپنے پچھلے سیشن کے اندر کہا تھا. اگر آپ میرے سٹوری سن رہے تھے ابراہا کے بارے میں، تو وہاں میں نے بہت ساری چیز جو کنٹمپرری سبق کے طور پر اور اصول کے طور پر as principles of these people of what they do، کہ وہ آپ کو دکھاتے ایک چیز ہیں لیکن مقصد کچھ اور ہوتا ہے. A lot of these leaders, they will show you one thing, that we are doing it because we care for those people. Look at all these people, we have freed them and we are giving them democracy and we are making them speak up for themselves. But that's what the show is. Behind the scenes, it was because this dictator or this leader or the person in charge wasn't conforming to our intentions, so we want to get rid of him or her. یہ لیڈر جو تھا ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا تھا، تو میڈیا کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے یہ بات ظاہر کی، سکرینز کے ذریعے، کہ یہ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس لیے لوگ اٹھے اور ان کو ہٹا دیا. لیبیا کے اندر دیکھ لو، عراق کے اندر دیکھ لو، باقی ممالک کے اندر دیکھ لو. تو اس لیے you have to be very very careful in this day and age. آج کل کے زمانے میں بڑا ہی because there's a lot of fake news, a lot of propaganda, and there's a lot of psychological conditioning going on. بڑا ہی عجیب انداز ہے. تو اس لیے میں جدھر سے بات کر رہا تھا، اور بیفور آئی فنش، کیوں وقت مختصر ہے، 1-2 منٹ باقی ہیں، اس کے اوپر اور بھی بات کر سکتا تھا، لیکن میں دوبارہ آپ کی توجہ فلسطین کی طرف میں لے آنا چاہتا ہوں. I want to bring your attention towards what's happening in Palestine. Still people are being slaughtered and killed over there. ابھی تک وہاں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. The innocent people, and very tactically our attention has been diverted to other places. ہماری جو توجہ ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف، دوسرے حالات کی طرف متوجہ ہوئی، تاکہ ادھر فلسطین کے اندر جو مرضی ہے ہم کر سکیں. بھائی ان کو اپنی دعاؤں کے اندر مت بھولنا. جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، wherever there's oppression and tyranny and cruelty that's going on، جہاں بھی کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ ان ممالک کے اندر ہو، چاہے دنیا کے جس ملک کے اندر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک انسان ہونے کے ناطے سے as human beings, whether they are Muslims or non-Muslims, whichever place they are in, whoever has been cruelty meted upon, we make dua Allah subhanahu wa ta'ala protect them from the cruelty and the nastinesses of all these people. اس ظلم کو اللہ رب العزت دور فرما، اللہ رب العزت ان کو سکون نصیب فرماوے، اور جو ظالم ہے اللہ ان کو سمجھ دے تاکہ وہ اپنے ظلم کرنے سے باز آ جائیں. کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا، جب ان کو سمجھ آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس طرح ظلم نہیں کر سکتے. We can't do that. We can't do that. ہم نے دیکھا in the very recent past people who were generals of their army. اب ساؤتھ کوریا کا دیکھ لو، پچھلے ہفتے کی بات ہے. The martial law that was going to take place, and the general of the army, they resigned. They said, this zulm we can't do. سمجھ انسان کو آ جائے، when they have the true understanding and the understanding of responsibility and the human sufferings that could take place, they say, no, we can't be involved. تو اس لیے ہمیشہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو ظالم ہیں ان کو سمجھ دے تاکہ وہ اس ظلم سے رک جائے. دعا کر لیتے ہیں جی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما.
یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا، یا اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما، اور ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جہاں کہیں بھی مظلومین ہے یا اللہ تمام مظلومین کی مدد فرما، ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما، اور یا رب العالمین، یا رب العالمین جو ظالمین ہیں ان کو سمجھ دے دے تاکہ وہ اس ظلم کرنے سے رک جائیں۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی بات یا اللہ وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ سے مخاطب، آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے UK ٹائم۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔